بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق اور وسیلہ سے آج ہم درس صحیح بخاری کی نشست نمبر 96 میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کی پہلی حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3470۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسعى فاتى راهبا فسأله فقال له هل توبة قال لا فقتله فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نهبها فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تبعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت فرمانے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 آدمیوں کو مار ڈالا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، بہت عظیم گناہ کر لیے ہیں۔ تو وہ ایک راہب کے پاس آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور یقیناً یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں اٹھائے جانے کے بعد کا ہے۔ وہ آیا ایک راہب کے پاس اور انہیں سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہوتی ہے، اور میں اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو قبول ہو جائے گی؟ راہب نے کہا نہیں، 99 تم نے قتل کیے ہوئے ہیں اور تم توبہ کرو، کیسے تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے کیا کیا، اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا، پورے 100 آدمیوں کا وہ قاتل ٹھہرا، پورے 100 آدمیوں کا۔ پھر ایک شخص کے پاس گیا، روایت میں آتا ہے وہ عالم تھا، اور اس سے پوچھا کہ میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس عالم نے اس کی رہبری ایک بستی کی طرف کی اور فرمایا کہ تم اس بستی کی طرف جاؤ اور قربان جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بستی کیسی تھی، کن لوگوں کی بستی تھی؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7008 اور 7009 کے اندر امام مسلم نے حدیث پاک نقل کی۔ وہ کیسی بستی تھی؟ انطلق الی ارض قضا وقضا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم۔ 7008 کے الفاظ ہیں، وہ ایسی بستی تھی وہاں اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ عالم نے اس بستی کی طرف بھیجا، اور قربان جائیں 7009 کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ 7009 کے الفاظ صحیح مسلم کے ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون۔ جس بستی کی طرف عالم نے رہنمائی کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری توبہ قبول ہو جائے تو کسی اور جانب کا رخ نہ کرو، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 7009 کے۔ اس عالم نے رہبری کی کہ اس بستی میں جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے ولی اللہ رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں، صالحون، صالحین کی ایک جماعت رہتی ہے، فیہا قوم صالحون، ایک صالحین کی جماعت رہتی ہے، یعبدون اللہ، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا تم ان کی جانب جاؤ۔ اور ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہیں 2622 کے، ان کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر تم نے بھی عبادت کرنی ہے، ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی کچہری میں جا کر تم بھی بیٹھ جاؤ، اللہ 100 قتل کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ کوئی معمولی احادیث نہیں دے رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر یاد کر لیں 3470۔ صحیح مسلم جس کو بخاری کے بعد درجہ حاصل ہے 7008، 7009، اور سیاستہ کی تیسری کتاب ابن ماجہ 2622۔ عظیم 3 کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دے دیے۔ اب وہ روانہ ہوا اس بستی کی طرف جس کی طرف عالم نے رہنمائی کی۔ اب جب وہاں پہنچنے لگا، اب پہنچا نہیں تھا، راستے میں تھا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فنا بصدری نحوها۔ مرتے وقت اس جوان نے کیا کیا، اپنا سینہ جس بستی سے نکل کے آ رہا تھا، گناہوں کی بستی سے جہاں اس نے قتل کیے، نافرمانیاں کی، اس سے نکل کے آ رہا تھا، اور جس صالحین اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا توبہ کی نیت سے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 3470 کے، فنا بصدری نحوها، مرتے وقت اس نے اپنا سینہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر لیا، موت آ گئی۔
اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، فاختصمت فیہ، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں فرشتوں کے اندر، رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں بھی جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم اسے لے جائیں گے، عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اسے لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے جا رہا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے رحمت کے فرشتوں نے کہا ہمارا حق ہے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، ابھی تک توبہ نہیں کی تھی، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، 100 آدمیوں کا قاتل تھا، 100 آدمیوں کا، لہٰذا عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، یہ عذاب الہی کا مستحق ہے، اب قربان جائیں۔ اللہ نے نیک لوگوں کی شان کیسے ظاہر فرمائی، اللہ نے ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی یہاں شان کیسے ظاہر فرمائی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ، اللہ نے زمین کی طرف اپنا پیغام بھیجا، اور زمین، بندہ جہاں سے چل کے آ رہا ہوتا ہے، ایک بستی ہوتے پیچھے، جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ آگے تھی، اللہ نے جس بستی کی طرف جا رہا تھا، صالحین اللہ والوں کی بستی کی طرف، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا اے زمین میرے ولیوں کی شان اجاگر ہونی ہے، یہ میرے ولیوں کی جانب جا رہا تھا، میرے پیارے بندوں کی طرف جا رہا تھا، ان کا مقام، ان کی نسبت، ان سے محبت میں نے بعد کے لوگوں کو بھی دکھانی ہے، جو میرے پیاروں سے محبت کرتا ہے میں ان کے لیے اپنی زمین کو بھی سکیڑ دیتا ہوں۔ زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور جہاں سے آ رہا تھا اس کو کہا کہ تو فاصلہ بڑا ہو جا۔ اب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ زمین کو ناپو، جس کی طرف وہ قریب ہوگا وہ فرشتے اس کو لے جائیں، جس بستی سے نکل کے آ رہا تھا اگر فاصلہ اس کے قریب ہوگا لہٰذا عذاب کے فرشتے اسے لے جائیں، جن اللہ والوں کی طرف وہ جا رہا تھا اگر فاصلہ اس کی جانب نزدیک ہے تو لہٰذا اس بندے کو رحمت والے فرشتے لے جائیں گے۔ اب چند باتیں جو بڑی پیاری ہیں، بڑی ایمان افروز ہیں عقیدے کے لحاظ سے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے دور کرنے کی طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، وہاں خاص طور پر اولیاء اللہ کے در سے بھی دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے ولیوں کی نسبت سے، ان کی سنگت سے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے، ان سے محبت، ان سے ایک عقیدت جو رکھتے ہیں بندہ، اور اللہ کے ولیوں سے ایک محبت جو بندے کو ہے، اس سے نوجوان نسل کو دور کیا جا رہا ہے۔ آئیں صحیح بخاری کی حدیث سے محدثین کرام نے جو عقائد کی اور عقیدے کی باتیں اخذ کی وہ بڑی توجہ والی ہیں۔ 3470 حدیث بخاری سے پہلی بات انہوں نے یہ ثابت کی کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، گناہوں سے کبھی کافر نہیں ہوتا، گناہوں سے کافر نہیں ہوتا، اس لیے تو 100 قتل اس نے کہ کافر نہیں ہوا، اس لیے عالم نے یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہو گیا، نہیں، بلکہ توبہ کے لیے نیک لوگوں کی طرف رہنمائی کی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا۔ دوسرا، قتل انسانی حقوق میں سے ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ قتل تو انسانی حقوق میں سے ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تو وہ عذاب سے نہیں چھوٹے گا۔ یہ بڑی عقیدے والی بات ہے۔ انسانی حقوق میں سے ضرور ہے جن کا اس نے قتل کیا تھا، قاتل تھا، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کی شان تو دکھانی تھی، جن کی طرف وہ نیت سے جا رہا تھا ان کی شان کے صدقے 100 مقتولین کو جن کا اس نے قتل کیا، کل قیامت کے دن اللہ ولیوں کی شان کے صدقے اس قاتل کے حق میں 100 قتل کیے ہوئے انسانوں کو اللہ راضی کروا لے گا۔ اللہ کہے گا میری خاطر تم راضی ہو جاؤ، میرے یہ ولیوں کی طرف جا رہا تھا، ان کی عظمت، ان کی شان کی خاطر تم اسے اپنے قتلوں کا گناہ معاف فرما دو، اللہ ان کو راضی کر لے گا۔ تیسری عقیدے کی بات دوستو، تیسری جو بات وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی تھے، ان کا یہ مقام اور مرتبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے قرآن مجید میں آیا انہوں نے خوشخبری دی، لوگوں میں تو اس ماحول کو سجانے کے لیے آیا ہوں، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، جب اس کا زمانہ ملے میری شریعت کو، میری جو ہے کلمہ پڑھنے کو تم نے چھوڑ کر اس محمد مصطفیٰ کے کلمے کو بھی اپنا لینا ہے، شریعت کو بھی اپنا لینا ہے۔ وہ محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب امتی ایک مقام ولایت پر پہنچتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، آپ ایمان سے دل سے فیصلہ کریں اس کی کیا شان ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان کہ 100 قاتل کی توبہ اللہ ولی کی طرف جانے کی نیت سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں مصطفیٰ کے اولیاء کرام کو اللہ کون سی شان سے نوازے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
امت کے اولیاء کرام کی کیا شان ہوگی، کیا عالم ہوگا ان کی عظمت کا۔ اور پانچویں عقیدے کی بات دوستو، ابھی تک وہ اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، نیت سے جا رہا تھا کہ ولیوں کی بستی میں جاتا ہوں۔ صحیح مسلم کے الفاظ میں نے بتا دیے تھے، قوم صالحون، وہاں نیک لوگ رہتے تھے، صالحین، یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابھی تک اس بستی میں نہیں پہنچا تھا، ولیوں کی سنگت میں نہیں پہنچا تھا، ولیوں کی بستی میں نہیں پہنچا تھا، اللہ کے اولیاء کرام کے سنگت اور صحبت میں بیٹھ کر ابھی تک اس 100 آدمیوں کے قاتل نے توبہ نہیں کی تھی، نہ عبادت کی تھی، صرف فقط نیت کر کے جا رہا تھا۔ اللہ نے ولیوں کے شان کے صدقے فقط نیت سے جانے والے کو بخش دیا۔ آپ ایمان سے بتائیں، اگر جاتا وہاں بیٹھتا اللہ کی عبادت کرتا تب اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو بندہ ولیوں کے پاس جا کر بیٹھے، اور وہ اور بھی ولی نہیں، مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضور کے امت کے اولیاء کرام، پیران عظام جن کو اپنی زبان میں پیر کہتے ہیں، ولی اللہ، اولیاء کرام، ان کی سنگت میں جا کر بیٹھے، وہ بیٹھا نہیں تھا، ابھی تک راستے میں تھا۔ کوئی جا کر بیٹھے ان کی صحبت میں، سنگت میں، ان کی کچہری میں، ان کی مجلس میں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، آپ ایمان سے بتائیں مصطفیٰ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے والے کو اللہ کن انعامات سے نوازے گا۔ اور دوستو صحیح حدیث پاک، یہ ہے اولیاء کرام کی شان، یہ تو ان کی سنگت میں، صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہیں جب بندہ ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ لیکن قربان جائے، آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب حدیث پاک نوجوانوں کے لیے، حدیث صحیح، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اضل احدکم شیئا اور اراد احدکم عونا وہ بارض لیس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی فان للہ عبادا لا نراہم وقد جرب ذلک۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا، آقا نے فرمایا جب تم جنگل میں جا رہے ہو، تمہاری سواری گم ہو جائے، کوئی سامان گم ہو جائے، یا تم راستہ بھٹک جاؤ اور تمہیں راستہ بتانے والا کوئی نہ ہو، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی طرف چہرہ کر کے کہو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اغیثونی، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میری مدد کرو، مجھے راستہ دکھاؤ، میری مدد کرو۔ آقا نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں زمین میں گھومنے والے جو ہماری نگاہوں کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے انہیں بندوں کی مشکل کشائی کے لیے بھیج دیا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے اور نبی علیہ السلام کی امت کی مشکل کشائی کے لیے اور ان کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے جو ہے زمین پر ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں قد جرب ذالک، اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ پھر نوجوان کہ یہ بھی ہے دوستو، اللہ والے وہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنن کبریٰ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ ہر کوئی آج پیر بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی پیر نہیں ہے دوستو۔ نقلی پیروں کو دیکھ کر ہم نے اصل کا بھی انکار کر دیا، نقلی پیروں کو دیکھ کر ہم نے اصلی پیروں کا بھی انکار کر دیا اور معاذ اللہ گناہگار ٹھہرے۔ لیکن خدا کی قسم آپ نے اولیاء کرام نہیں دیکھے۔ آقا کی حدیث کے مطابق آقا نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں ان کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں رب یاد آ جائے گا۔ ان کے چہرے کو دیکھنے سے بندے کا تعلق اگر اللہ سے کٹ چکا ہے، اللہ کو بھلا چکا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، جب اللہ کے سچے سچے ولی کی کچہری میں جاتا ہے، کچہری کی برکات تو اور ہیں، فقط نگاہیں چہرہ ولی پر پڑتی ہیں، اللہ دل کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے بحال ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جو تعلق دنیا کی محبت سے کٹ چکا ہوتا ہے، قربان جائے اللہ کی ولی کا چہرہ ایسے ہوتا ہے، فقط نگاہ پڑتی ہے، کٹا ہوا تعلق پھر سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے دوستو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث پاک میں، اللہ کے ولی وہ ہیں مفاتیح لذکر اللہ، بعض اللہ والے اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے کمرے کو تالا لگا ہو، تالا نہ کھلے چابی کے ساتھ، توڑ کے اگر کوئی گھسے گا تو چور کہلائے گا، چابی کے ساتھ کھول کے گزرے گا تو مالک کہلائے گا۔ تو تالا جب تک نہ کھلے بندہ اندر نہیں جا سکتا۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں، یعنی بندے کا دل بند ہوتا ہے تالے کی طرح، دل پر زنگ لگا ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے بندہ غافل ہوتا ہے اور اس کے دل پر بالکل غفلت کا تالا لگا ہوتا ہے۔ کچھ اللہ والے چابی کا کام دیتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو تالا کھل جاتا ہے اور وہ فوراً اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، فوراً اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ کے اولیاء کرام وہ ہیں تو جنہیں دیکھیں تو رب یاد آ جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کا عقیدہ بچ جائے، آقا علیہ السلام کی محبت
آقا کے اصحاب کی محبت، آقا کے آل کی محبت اور حضور کی امت کے اولیاء کرام کی محبت برقرار رہے۔ کوئی سے کوئی بڑا بدعقیدہ بھی آپ ان محبتوں سے دور نہ کر سکے۔ بڑی توجہ والی بات، بعض اوقات آپ نے سنا بھی ہوگا یا کسی کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے غیر اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غیر اللہ ہیں، اور ان کی سنگت میں صحبت میں بیٹھتے ہو، یہ تو اللہ کے غیر ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے ثبوت کے طور پر، قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے جو آیتیں کفار مشرکین کو مخاطب کر کے اللہ نے من دون اللہ کہہ کر، اللہ کا غیر کہہ کر، اللہ کے سوا کہہ کر بتوں کے لیے استعمال کی تھیں، وہی آج کے بد عقیدہ لوگ اولیاء کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ نے جو ہے کہا ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے غیر کے سوا یہ کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو سادہ قسم کے لوگ کہتے ہیں واقعی یار قرآن کے اندر لکھا ہے۔ تو دوستو بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں عربی میں کہتے ہیں غیر اللہ کو من دون اللہ، اللہ کے سوا، عام الفاظ میں کہتے ہیں غیر اللہ، عربی میں کہتے ہیں من دون اللہ یا من دونہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا، عام الفاظ میں استعمال ہوتا ہے غیر اللہ۔ آئیں تھوڑا آپ کو اس کا معنی سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ آپ نے آخری جملے سماعت فرمانے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 73 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 73 مرتبہ من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے پورے قرآن مجید میں، 73 مرتبہ، اور 114 صورتوں میں 33 صورتوں میں یہ من دون اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اگر آپ 73 آیتوں کا مطالعہ کریں، 73 آیتوں کا مطالعہ کریں، 73 آیتوں کا، جہاں من دون اللہ کا لفظ آیا ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے، وہ باطل عقائد کے لیے استعمال ہوا، یعنی اسلام کے علاوہ جو بھی باطل عقائد ہے ان کے لیے استعمال ہوا۔ معبودان باطلہ کے لیے من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان کے لیے استعمال ہوا کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا اگر کسی کو تم الہ مانو گے، خدا مانو گے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور بتوں کو جو ولی مانتے تھے کافر مشرک، اور کہتے تھے یہ دنیا میں ہمارے کام آئیں گے، قیامت کے دن بھی بت ہماری اللہ کی سفارش کریں گے، اللہ نے ان کے اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے کہا یہ من دون اللہ ہے، میرا غیر ہے، نہ تمہارے دنیا میں یہ کام آئیں گے بت، نہ آخرت میں کام آئیں گے، نہ آخرت میں قائم آئیں گے۔ مزید اگر سادہ الفاظ میں سمجھے گی تو میں نے قرآن مجید سے سمجھایا، غیر اللہ کہتے ہیں اللہ کے غیر کو، غیر اللہ کہتے ہیں اللہ کے غیر کو۔ اللہ کا غیر وہ ہے جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کا غیر وہ ہے جو اللہ کو بھلا دے، اللہ کا غیر وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کا غیر وہ ہے جو انسان کو کافر اور مشرک بنا دے، وہ غیر اللہ ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ لیکن دوستو جن اولیاء کو تم غیر اللہ کہتے ہو، غیر اللہ وہ ہے جو اللہ سے دور کر دیں، اللہ والے وہ ہیں جو بندوں کو اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ وہ ہے جو کافر اور مشرک بندے کو بنا دیں، لیکن اللہ کے ولی غیر اللہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے محب، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب بندے ہیں جو کافروں کو بھی مومن بنا دیتے ہیں، جو کافروں کو بھی مومن بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا من دون اللہ کا لفظ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا وہاں بتوں کی نفی کے لیے، بتوں کی عبادت کی نفی کے لیے، باطل عقائد کی نظریات کی نفی کے لیے استعمال ہوا، اور جہاں سفارشی کا لفظ آیا کہ یہ تمہاری سفارش نہیں کریں گے، قیامت کے دن تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، ہرگز اس کا معنی یہ نہیں کہ اولیاء کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے، بلکہ حدیث صحیح سے قرآن مجید سے ثابت ہے انبیاء کرام بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے ولی اللہ بھی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ عالم دین بھی سفارش کرے گا، حتیٰ کہ حافظ قرآن بعمل بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا۔ وہ حدیثیں تھوڑا نوٹ فرما لیں، صحیح بخاری کے اندر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر آیا ہے کہ حضور سفارش کریں گے، حدیث نمبر 99 کے اندر، 1475 کے اندر، 3340 کے اندر، 4476 کے اندر، 4712 کے اندر، 6565 کے اندر اور 7510 کے اندر صحیح بخاری کے اندر آیا ہے کل قیامت کے دن مصطفیٰ گنہگار امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ لہٰذا انبیاء کرام اللہ کا غیر نہیں ہے، وہ تو سفارش کریں گے۔ اٹھائیں صحیح بخاری جس کا ہم درس دے رہے ہیں اس کی حدیث نیٹ پر آپ سرچ کر لینا، صحیح بخاری کی حدیث پاک 7439 کہ اللہ کے ولی اللہ بھی، اللہ کے نیک بندے بھی کل قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک 4313 علماء اور شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک، اور حتیٰ کہ
حافظ بعمل جو ہوگا، ابن ماجہ کے حدیث پاک 4323، حافظ بعمل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے 10 گھر والوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں جو ہے داخل فرما دے گا۔ تو دوستو، من دون اللہ کا لفظ ہمیشہ اولیاء کرام کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کے لیے، وہ بتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جو اللہ کے مقابلے میں بتوں کو خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو سفارشی مانتے تھے، ان کو جو ہے اللہ کے مقابلے میں ٹھہراتے تھے، اللہ کی برابری دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ من دون اللہ ہے، میرا غیر ہے، نہ دنیا میں تمہارے کام آئے ہیں نہ آخرت میں تمہارے کام آئیں گے۔ لہٰذا اللہ والے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے اولیاء کرام وہ ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہم نے پڑھا اذا ذکر اللہ، جنہیں کے چہرے بھی دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا دونوں نزدیک سے درس بخاری میں حاضر ہونا اور اللہ کے نیک بندوں کا، آقا کی امت کے اولیاء کرام کی شان اور عظمت بیان کرنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور دعا ہے کہ اس پرفتن دور میں اولیاء کی سنگت، اولیاء کی محبت، اللہ کے ولیوں کی سنگت اور صحبت اور کچہری اور ان سے عقیدت اللہ رب العزت اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔